ایک یتیم بچہ ہر اتوار دروازے پر بیٹھتا تھا مگر کوئی نہیں آتا تھا۔ میں ہوں آپ کا میزبان خورشید احمد آخون اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کوائٹ وائس وتھ خورشید آخون، جہاں بات شور سے نہیں سوچ سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے شاہد، اسلم اور راہل کی۔ تین گہرے دوست، تین نام مگر ایک جان، جن کی دوستی کی مثال پورے شہر میں دی جاتی تھی۔ ایک پرائیویٹ کمپنی، اچھی تنخواہ اور بہت روشن خواب۔ چائے کے وقفے میں کہے گونجتے اور ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا، جو بھی ہو ساتھ رہیں گے۔ شاہد کی زندگی میں نبیلہ آئی اور گھر مکمل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ناصر کی آواز گونجی، پھر چند سال بعد بیٹی نمرین آئی اور گھر میں خوشبو سی پھیل گئی۔ ناصر کی شرارتیں، نمرین کی مسکراہٹ، یہی اس گھر کی اصلی دولت تھی۔ ہر عید پہ گھر سجتا، ہر دیوالی پہ چراغ جلتے، رکشا بندھن کے دن نبیلہ راہل کی کلائی پر راکھی باندھتی اور بچے خوشی سے تالیاں بجاتے۔ اتوار سب سے خاص دن ہوتا تھا، کیونکہ اس دن سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ پھر ایک صبح سب کچھ بدل گیا۔ تعمیراتی مقام پر حادثہ ہوا اور شاہد واپس نہ آیا۔ ایک لمحے میں گھر کا ستون گر گیا۔ نہ انشورنس، نہ کوئی سیونگ، صرف ایک ماہ کی تنخواہ جو رسموں میں ختم ہو گئی۔ شروع میں اسلم آیا، چند دن ساتھ بیٹھا، خاموشی سے تسلی دی۔ پھر آنا کم ہو گیا اور ایک دن وہ بھی نہ آیا۔ شاید حالات تھے، شاید مجبوری، مگر حقیقت یہ تھی کہ دروازے پر دستکیں اب کم ہو چکی تھی۔ شہر میں فسادات بھڑک اٹھے، راستے بند ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے۔ راہل بھی نہ آ سکا، مگر اس کا ذکر آتا تو بیٹا ناصر خاموش ہو جاتا۔ نبیلہ ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی۔ گھر چھوٹا تھا مگر دکھ بہت بڑے تھے۔ نمرین نے جلد سمجھ لیا کہ اب خواہشیں آہستہ مانگنی ہوں گی۔ وہ ضد نہیں کرتی تھی، سوال کم کر دیے تھے اور مسکراہٹ کے پیچھے اپنی کمی کو چھپا لیتی تھی۔ ناصر ہر اتوار دروازے کو دیکھتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، مگر امید پھر بھی دروازے کے قریب بیٹھ جاتی تھی۔ اسے چاکلیٹ نہیں چاہیے تھی، اسے ایک سایہ چاہیے تھا، ایک ہاتھ جو اس کے سر پر رکھا جائے، ایک آواز جو کہے بیٹا میں ہوں نا۔ پی ٹائم کے دن سکول کا صحن بھرا ہوتا، ہر بچے کے ساتھ اس کا باپ ہوتا۔ کوئی اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، کوئی تعریف کرتا، کوئی ڈانٹتا بھی تو ساتھ کھڑا رہتا، اور ایک طرف ناصر تھا اکیلا، نظریں زمین پر اور ہاتھ میں کاپی مضبوطی سے تھامی ہوتی جیسے وہ خود ہی اپنا سہارا ہو۔ اور پھر ایک ایسی خاموشی جنم لیتی ہے جو سنائی نہیں دیتی مگر کائنات کو ہلا دیتی ہے۔ یتیم کے دل سے نکلی ہوئی آہ کوئی عام آہ نہیں ہوتی، وہ سینے کی گہرائی سے اٹھتی ہے، آنکھ کی نمی سے گزرتی ہے، ہونٹوں تک آ کر رک جاتی ہے مگر آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کائنات کے سینے کو چیرتی ہوئی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ نبیلہ کو ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری ملی۔ تنخواہ 10,000 روپے، 6,000 فیس میں چلے جاتے اور باقی 4,000 میں کرایہ، راشن اور 2 بچوں کا خرچ چلانا ہوتا۔ مہینے کے آخر میں اکثر چولہے کی آنچ بھی مدھم پڑ جاتی۔ ایک رات وہ فرش پر بیٹھی حساب لگا رہی تھی۔ پاس ہی ناصر سویا تھا اور نمرین کتاب سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اسی لمحے موبائل پر پیغام آیا، ₹10,000 ڈپازٹڈ۔ وہ چونک گئی، اس نے دوبارہ سکرین دیکھی، سمجھا شاہد کی کوئی پالیسی ہے۔ اگلے ماہ پھر وہی رقم آئی، پھر اگلے ماہ اور پھر برسوں تک۔ زندگی کے قدم آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے۔
नासिर की फ़ीस वक्त पर जमा होने लगी, नमरीन की किताबें मुकम्मल आने लगी और घर में उम्मीद ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, नताइज का दिन आया। हाल भरा हुआ था, नमरीन के हाथ कांप रहे थे और नबीला खामोशी से दुआ मांग रही थी। इतने में दरवाज़ा खुला और एक मायूस चेहरा अंदर आया। राहुल मामू। वो दौड़ पड़े। वो रोना सिर्फ खुशी का न था, बरसों के आंसू का जवाब था। वो खाली इतवारों का हिसाब था। नतीजा आया, नमरीन MBBS में सेलेक्ट हो गई और नासिर पहले ही कामयाब हो चुका था। आज दोनों बच्चे सर उठाकर खड़े थे। आज शाहिद का ख्वाब पूरा हो गया था। कॉलेज ने बैंक स्टेटमेंट मांगी तो नबीला बैंक पहुंची। उसने पूछा, ये 10,000 की पॉलिसी कब तक आएगी? ऑफिसर ने स्क्रीन दोबारा देखी, जिसे उसे यकीन ना आ रहा हो। फिर उसने सर उठाया और कहा, मैडम, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये रकम राहुल बरसों से भेज रहे हैं। नबीला के हाथ लरज गए। रक्षाबंधन की वो दोपहर आंखों के सामने घूम गई। न कोई ऐलान किया, राहुल ने न एहसान जताया। वो खामोशी से मदद करता रहा। न फेसबुक पर कुछ डाला, न इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी बनाई। असलम चला गया था, दुनिया पीछे हट गई थी, मगर राहुल खामोशी से दीवार बनकर खड़ा रहा। और अब एक सवाल, अगर राहुल भी ना होता तो शायद नासिर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देता, शायद नमरीन का ख्वाब दफन हो जाता, शायद एक माँ हमेशा के लिए बिखर जाती। मगर एक इंसान की खामोशी ने तकदीर का रुख मोड़ दिया। शायद आज भी किसी दरवाजे पर किसी नासिर की नज़रें जमी हों, शायद किसी नमरीन की दुआ खामोशी में सफ़र कर रही हो, और शायद आप ही वो हों जिसे खुदा ने किसी यतीम के लिए चुना हो। मैं खुर्शीद अहमद आखून और आप देख रहे थे द क्वाइट वॉइस विद खुर्शीद आखून, जहां बात शोर से नहीं सोच से होती है।